انسان کی یہ جو 4 دن کی زندگی ہے، چاہے یہ جتنی بھی ہو، یہ انسان کی زندگی انتہائی مختصر زندگی ہے۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے فرما برداری میں، اللہ اور رسول کی اطاعت گزاری میں اگر ہم نے اس طرح گزارا ہے نا، تو یہ جو آنے والا وقت ہے، یہ عالم برزخ ہو یا اس کے بعد حشر کا میدان ہو یا اس کے بعد ابد الآباد کی زندگی ہو، یہ پرسکون گزرے گی۔ اگر اس 4 دن کی زندگی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کے مطابق رکھا، اور اگر اس 4 دن کی زندگی میں اگر ہم اللہ اور رسول کی تعلیمات کی طرف نہ آئے، صراط مستقیم کے اوپر گامزن نہ رہے، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش نہ کرتے رہے، بلکہ شیطان کے راستے کے اوپر چلتے رہے، تو یہ 4 دن کی زندگی تو ہم عیش و عشرت میں گزار سکتے ہیں، چند دن کی لذات ہم محسوس کر سکتے ہیں، چند دن کی مصنوعی خوشیاں ہمیں مل سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی، ناکامی اور اللہ رب العزت کی گرفت، اللہ رب العزت کی پکڑ اور اللہ رب العزت کا عذاب، یہ ساری چیزیں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ آج ہم دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے، چند منٹ کی لذت حاصل کرنے کے لیے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے، وہ وقتی طور پر تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں لذت ملی ہے، ہمیں سکون ملا ہے، ہمیں خوشی ملی ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر ہم رشوت لے لیتے ہیں، چلو 4 دن اچھے گزر جائیں گے، 4 دن اچھا کھا پی لیں گے۔ دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے لوگ زنا بھی کرتے ہیں، دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے لوگ رشوت بھی لیتے ہیں، دنیا کے جاہ و جلال کو ترے امتیاز کے ساتھ گزارنے کے لیے انسان بڑا کچھ کرتا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر ظلم بھی کرتا ہے، فسطائیت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، سختی بھی کرتا ہے، شدت بھی برتتا ہے، لیکن یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ 4 دن کی لذات ہے، یہ 4 دن کی شان و شوکت ہے۔ اس کے بعد آپ نے، میں نے، ریڈی والے، وزیر اعظم نے ایک ہی قبر کے اندر جانا ہے، وہاں پر سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک ہونا ہے۔ پھر اس وقت پتہ چلے گا اپنی زندگی کو کن کاموں میں گزار کر انسان قبر کے اندر پہنچتا ہے۔ اگر اپنی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزاری ہے نا، تو قبر کی زندگی پرسکون گزرے گی، حشر کا میدان پرسکون گزرے گا۔ حشر کا میدان جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، جان نکالنے والا ہوگا، وہ پرسکون گزرے گا۔ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہمارا وقت گزر جائے گا، پھر اللہ رب العزت دوزخ سے محفوظ فرما کر اللہ رب العزت جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ کب ہے؟ جب اس دنیا کی زندگی کو ہم نے اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارا ہوگا۔ اگر یہاں پر نہیں سمجھے، یہاں پر نہیں سوچ آئی، یہاں پر نہیں سمجھ آئی، یہاں پر نہیں عقل آئی، یہاں پر اپنے شعور کو، اپنے فہم کو، اپنے علم کو استعمال نہیں کیا اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کی بجائے نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بننے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے۔ ابھی یہ اسلامی مہینہ شروع ہونے والا ہے، ویسے جب عیسوی مہینہ شروع ہوتا ہے، جنوری، فروری، مارچ، یہ جب مہینے گزرتے، جو نئی رات آتی ہے، لوگ آتش بازی میں گزارتے ہیں، عیش و عشرت میں گزارتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کے اندر گزارتے ہیں، رنگ ریلیوں کے اندر، میلوں کے اندر گزار دیتے ہیں، بد نظری، بے حیائی کے اندر گزار دیتے ہیں، شرابیں پینے کے اندر گزار دیتے ہیں، پکنک مقامات کو آباد کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ساحل سمندر جیسے جو علاقے ہیں ان کو آباد کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ کتنی دیر کی لذت ہے؟ 1 گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے کی ہے، 4 گھنٹے کی ہے، یا 12 گھنٹے کی رات ہو سکتی، جتنی مرضی لمبی کر لے، رات تو ایک ہی رات ہے، لیکن اس کے باوجود کسی انسان کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام فرماتے تھے اس بندے پر افسوس ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، وہ پھر بھی خوش نظر آتا ہے۔ جب پتہ ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے آگے چل کے مجھے اس کا حساب دینا ہے، تو پھر یہ خوشی کس کام کی خوشی ہے؟ اگر آپ نے کوئی خوشی منائی ہے، آپ کو پتہ چلے کہ میں نے بھائی جا کے حساب دینا ہے کہ اندر کیا کیا، کیوں مسکرایا تھا، کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، کہاں سے کمایا ہے، کیا حاصل کیا ہے، اپنی اس جوانی کو کن کاموں میں گزار رہے۔ کسی قابل ایسے بندے کو جو گرفت کرنے کے قابل ہے، اس بندے کو حساب دینا ہے بلا تشبیہ، تو انسان کچھ بھی الٹا سیدھا کام نہیں کرتا۔ کسی کا باپ سامنے کھڑا ہو، میں بلا تشبیہ مثال سمجھا رہا ہوں، کسی کا باپ سامنے کھڑا ہو تو بچہ الٹے سیدھے کام نہیں کرتا۔ یار ایک باپ سے بیٹا ڈرتا ہے، ایک انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے بڑا ہے، میرا والد ہے، مجھے پوچھ گچھ کرے گا، مجھ سے حساب لے گا، مجھے ڈانٹے گا، اگر زیادہ الٹا کام کیا تو مجھے مارے گا۔
یار ایک انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے بلا تشبیہ بلا مثال، اللہ وحدہ لا شریک سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کیوں نہیں ڈرتا؟ ابھی یہ نیا سال شروع ہونے والا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال مزید کم ہو گئے، ہر گزرتا وقت، ہر گزرتا لمحہ، ہر گزرنے والے وقت کے ساتھ آنے والا سانس ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے واپس نہیں آنا، جو لے لیا اس کا حساب دینا پڑے گا تجھے۔ اگر اپنی زندگی نافرمانی میں گزاری ہے تو بابا حساب دینا پڑے گا، قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ مال جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، بتا تو نے مال کدھر سے حاصل کیا تھا؟ آج دنیا کے اندر رشوت لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں اور بڑے طریقوں سے ناجائز مال کماتے ہیں، قیامت والے دن پوچھا جائے گا اللہ میں میرے بندے بتا کہ کدھر سے کمایا تو نے؟ تیرے پاس دنیا میں مال تھا، تجھے عقل دیا، شعور دیا، فہم دیا، تجھے علم دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، بتا مال کدھر سے کمایا ہے؟ جب پتہ ہے کہ میں نے جو کمایا ہے اس کا حساب دینا ہے، جو کھایا ہے اس کا حساب دینا ہے، جہاں پہ لگایا ہے اس کا حساب دینا ہے، پڑھا ہے تو اس کا حساب دینا ہے، نہیں پڑھا میں تب بھی مجرم بنوں گا۔ جب ہر چیز کا حساب دینا ہے، بتا جوانی کدھر گزاری ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں بالکل واضح طور پر موجود ہے، بتا کن کاموں میں جوانی گزاری ہے؟ اگر جوانی ان کاموں میں گزاری ہے کہ رشوت کہاں سے لینی ہے، سود کیسے آئے گا، ظلم کیسے کرنا ہے، فسطائیت کیسے کرنی ہے، کسی کو نیچے کیسے دبانا ہے، کسی کی برائی کیسے کرنی ہے، کسی کی کردار کشی کیسے کرنی ہے، کسی کے ساتھ منافقت کیسے کرنی ہے، کسی کی برائی کیسے کرنی ہے، اگر زندگی ان کاموں میں گزاری ہے تو ہر بندہ سوچ لے کہ میرے پاس کیا اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی ٹھوس دلائل ہیں؟ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بندہ کسی چیز کو جسٹیفائی کر سکتا ہے، حساب دے سکتا ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ نے پوچھا تو میں جواب دے سکوں گا؟ کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ اور میں کس کھیت کی بولی ہیں؟ جب پتہ ہے ہم نے حساب دینا ہے، جب پتہ ہے ہزاروں موتیں ہمارے سامنے ہو گئی ہیں، لاکھوں لوگوں کے بارے میں ہم سن چکے ہیں، اب تک مر چکے ہیں ہماری اپنی زندگی میں، جب پتہ ہے بابا جانا ہے تو تیاری کیوں نہیں کی؟ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے، کب آنی قیامت؟ فرمایا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ مجھے پہلے یہ تو بتا۔ جب پتہ ہے کہ ہم نے جانا ہے، جب پتہ ہے لوگ جا رہے ہیں، جب پتہ ہے ہر جانے والا بندہ پیغام دے رہا ہے میں جا رہا ہوں میرے پیچھے تیری باری ہے، تو تیاری کیا کی ہے؟ کہاں توبہ کی ہے؟ کب توبہ کی ہے؟ کیسی توبہ کی ہے؟ کس حالت میں توبہ کی ہے؟ دل کی کیفیت کس طرح تھی جس وقت تو نے توبہ کی ہے؟ کیا ریاکاری کرتے ہوئے توبہ تو نہیں کر لی کہ تو اب اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ توبہ تو کر لی؟ کیا دل میں اخلاص تھا؟ کیا دل میں خوف خدا تھا؟ کیا تو نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کیا؟ کیا تو نے یہ کہا کہ اللہ میں نے جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں دل سے شرمندہ ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا؟ یہ کہا ہے تو نے؟ جب مولوی صاحب دعا میں گار دے بس تو آمین کہہ کے گھر کو چلا گیا، کیا تیرے اپنے دل میں بھی کوئی شرمندگی تھی؟ تیری 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 15 سال جتنی بھی تیری زندگی ہے، تیری اتنی زندگی ہو چکی ہے، مولوی صاحب دعا میں گاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آمین، کچھ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو آمین کہنے کی بھی توفیق نہیں۔ چلو جس حالت میں بھی تو نے دعا مانگی ہے، جس کیفیت میں بھی دعا مانگی ہے، کیا تیرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا کہ علامہ صاحب، عالم صاحب، مولوی صاحب، جس خطیب صاحب کچھ بھی دعا میں گا رہے کہ اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے، کیا تیرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میں واقعی شرمندہ ہوں؟ کیا دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا؟ یہ احساس پیدا ہوا یا بس مولوی صاحب نے 2 منٹ کی دعا میں گئی، ہاتھ اٹھائے، منہ پہ پھیر کے گھر کو چلے گئے؟ اگر یہ توبہ ہے تو یہ توبہ تو نہیں ہے۔ کہاں یہ توبہ ہے؟ توبہ کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ توبہ قبول ہو جائے اس کی کوئی نشانی ہے؟ کو پتہ ہے؟ کیسے پتہ چل جائے کہ انسان کی توبہ قبول ہوگی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میں ایک بات بتا دیتا ہوں تجھے، یہ توبہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ وہ بات یہ ہے، فرمایا اگر توبہ کے بعد تیرا دل تجھے گناہ کرنے سے روک دے کہ نہیں اب نہیں، تو سمجھ لے کہ تیری پچھلی توبہ قبول ہو چکی۔ اور اگر تیرا دل تجھے ملامت نہ کرے، تجھے روکے نہ، تو اسی طرح گناہوں پر جری رہے،
اسی طرح ہی گناہ کرتا رہے، اسی طرح ظلم، رشوت، سود خوری، زنا، شراب خوری، اسی طرح سارے اوٹ پٹانگ معاملات کرتا رہے، فرمایا پھر تیری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ آپ ہر بندہ دیکھ لے، میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں، امام صاحب دعا منگاتے ہیں، میں آمین کہتا ہوں، جمعے کے اندر دعا مانگتا ہوں، شب برات، شب قدر، یا اس طرح جو رمضان کا مہینہ اس طرح برکت والی راتیں آتے ہیں، میں بڑی دعائیں کرتا ہوں۔ کیا تیری دعا کے بعد تیرا دل کہتا ہے کہ تو نے اب گناہ نہیں کرنا؟ اگر تو کہتا ہے تو سمجھ لے کہ تیری توبہ قبول ہے، تیرا نفس کنٹرول میں آ چکا ہے، اور اگر ایسے معاملات نہیں پیدا ہوتے تو تیری توبہ تو قبول نہیں ہوئی۔ ہمارے کتنے اپنے، کتنے بیگانے، کتنے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں، کتنے لوگ جن کو ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے سامنے چلے گئے۔ ان 2-3 سالوں کے اندر میرے خاندان کے اندر جن کو میں جانتا ہوں 2 سال لگا لے، ہمارے خاندان کے اندر اتنی موتیں ہوئی ہیں، جانا تو ہر کسی نہیں ہے، کہ میں نے اپنی پچھلی ساری زندگی میں اپنے خاندان میں اتنی موتیں نہیں دیکھی جتنی ان 2 سالوں میں میرے خاندان میں ہوئی۔ لیکن ہر انسان اپنے وقت پہ جا رہا ہے، کل کو آپ کی باری ہے، کل کو میری باری ہے، پتہ نہیں لوگ کن لفظوں میں یاد کریں گے، پتہ نہیں لوگ دعا کریں گے کہ نہیں، پتہ نہیں لوگ اصالِ ثواب کریں گے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کن کاموں کے اندر زندگی کو گزار دیا تمہیں، کب ضمیر بیدار ہو جائیں گے۔ اس وقت بیدار ہو جائیں گے جب سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی، اس وقت تو فکر مند ہوگا جب موت کے فرشتے آ کے روح کھینچنے لگ جائیں گے، کب یہ ضمیر بیدار ہوں گے۔ اتنی زندگی گزر گئی، میری بھی 24-25 سال عمر ہے، میں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لوں کہ میں لوگوں کے سامنے کیسا ہوں، کہ میں تنہائی میں گناہ تو نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے میں بڑا عالم فاضل بن جاتا ہوں، بڑا مفتی بن جاتا ہوں، بڑا متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہوں، یہ تو ہے لوگوں کے سامنے، میں تنہائی میں گناہ تو نہیں کرتا۔ جہاں پر میں لوگوں کو کہتا ہوں برا نہیں سوچنا، برا نہیں بولنا، کسی کے پیٹھ پیچھے بلا وجہ شرعی برائی نہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ممبر سے اتر کر لوگوں کی کردار کشی کرتا ہوں، مجھے اپنا بھی تو سوچنا ہے۔ یہ سوچ کب آئے گی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بلکہ ایک واقعہ سن لو اس کے بعد میں حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ایک پڑوسی تھا، میں اس کے پاس گیا تو وہ بالکل مرنے کی حالت میں تھا، حالت نزع و طاری تھی، اس کے سینے سے گرم سانس نکل رہی تھی، مطلب بالکل آخری وقت تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ توبہ کر لے، اب تو ٹائم پورا ہو گیا، توبہ کر لے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب موت کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں نا، تب توبہ نہیں ہوتی۔ جب موت کے فرشتے انسان اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کا کتنا نام سنا ہے ہم نے، بڑا نافرمان تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آئے تھے تو وہ کلمہ پڑھ گیا تھا۔ فرعون جب دریا میں وہ لہریں آئیں، اسرائیل علیہ السلام آئے تو وہ کہہ گیا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے، اس وقت کا ایمان قابل قبول ہے ہی نہیں۔ جو غیب تھا اس کو جب آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیے، فرشتے غیب نا، ہماری آنکھوں کے سامنے غیب ہیں ہمارے لیے، ہم ان کے اوپر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ جب غیب تھا تو غیب پر ایمان لانا تھا، جب حاضر ہو گیا تو اب ایمان لانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ فرشتے آگے اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن نہیں، اب ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے آخری وقت تھا، گرم سانسیں نکل رہی تھی، وہ بندہ اس طرح کا تھا کہ وہ ہر وقت اپنی دنیا کے اندر ہی مشغول رہا کرتا تھا، کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے، کوئی قبر کی تیاری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اس بندے کو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں نے کہا یار خدا کے بندے توبہ کر لے۔ اس وقت نہ اس نے توبہ کی، مطلب اپنے گناہوں سے توبہ کی کہ میں نے اپنی زندگی کو فضول کاموں میں، جتنے بھی فضول کاموں میں زندگی گزاری ہے، میں اپنے تمام الٹے سیدھے حرکاتوں، سکنات سے، افعال سے، اعمال سے توبہ کرتا ہوں۔
مالک بن دینار کہتے ہیں جس وقت اس نے یہ کہا نا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت گھر کے کونے سے آواز آئی کہ ہم نے تجھے پہلے بھی بڑی دفعہ موقع دیا تھا، لیکن ہر مرتبہ ہم نے تجھے دھوکہ دینے والا پایا ہے۔ تو کہتے کہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تو پھر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کہتا کہ نہیں بس میں نے اب گناہ نہیں کرنا، وہاں سے اٹھ کے جا کے تو پھر گناہ کرنا شروع کر دیتے۔ مالک بن دینار کہتے گھر کے کونے سے آواز آئی ہم نے تجھے بڑے موقع دیے تھے، تو پہلے بھی اس طرح کہتا تھا، لیکن ہر مرتبہ ہم نے تجھے دھوکہ دینے والا پایا، تو دھوکہ دیتا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو یار کدھر جائیں گے ہم؟ کس بارگاہ میں جائیں گے اگر قبر کی تیاری نہیں کی ہے تو؟ کتنے اسلاف، کتنے بزرگان دین، لاکھوں کروڑوں افراد جو اب تک اس دنیا میں آئے وہ اس دنیا سے جا چکے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھ لیں کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کیا ان سب کا اس دنیا سے جانا ہمارے لیے پیغام نہیں ہے کہ کر لے تیاری بھائی تیاری کر لے، تیری باری آ رہی ہے۔ اگر تیاری نہیں کی ہے تو یہ کتنی دیر زندگی گزار لے گا؟ 50 60 70 80 90 100، بس ابھی جو جنریشن ہے مجھے نہیں لگتا کوئی بھی بندہ 100 سال تک پہنچے گا، عمر کم ہو رہی ہے، عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں، تو کوئی بھی بندہ مجھے نہیں لگتا کہ 100 سال سے اوپر پہنچے گا۔ تو یہ 4 دن کی زندگی ہے تو پھر حساب نہیں دینا۔ ایک انسان جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا صدق دل کے ساتھ، اب اس کا اپنا دل تو مطمئن ہوتا ہی ہے، یار میں نے اللہ کے خوف سے آنسو بہائے، اپنا دل تو مطمئن ہوتا ہی ہے، سکون حاصل کرتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں یار بس۔ لیکن اس کی توبہ کی جو خوشیاں ہیں نا کہ ایک نوجوان بندے نے یا ایک بوڑھے بندے نے، کسی بھی بندے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اس کے چرچے آسمانوں پہ کس طرح ہوتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں ہے، مروی ہے کہ جب کوئی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور رات کے وقت اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، کسی بھی قسم کی جائز دعائیں مانگتا ہے، فرشتے نور کا ایک چراغ لے کر نہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیتے ہیں۔ اب وہ چراغ روشن ہوتا ہے، چمکتا رہتا ہے، سارے فرشتے اس نور کو دیکھتے ہیں، اس چراغ کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس چراغ کو لٹکاتے ہیں نا تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ چراغ کس لیے روشن کیا گیا ہے، یہ نور کیوں چمک رہا ہے؟ تو وہ چراغ لٹکانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں بن فلان نے آج رات اپنے اللہ رب العزت سے مناجات کرتے ہوئے اور اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے رات گزاری ہے۔ انسان گناہ ادھر کرتا ہے، آسمانوں کے اندر چرچے نہیں ہوتے کہ گناہ ہو گیا جی، گناہ ہو گیا، فلانے بندے نے گناہ کر دیا، کوئی چرچا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں جب ہم اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں نا تو اللہ رب العزت آسمانوں کے اندر چرچے کروا دیتا ہے، فلانا بندہ مجھے راضی کرنا چاہ رہا ہے، فلاں بندہ مجھے راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ 40 سال کی زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر اعلان نہیں کیے کہ فلانے بندے نے گناہ بڑے کیے۔ ایک رات اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوئے گزاری ہے، اللہ رب العزت نور کا چراغ لٹکا دیتا ہے فرشتوں کو کہہ کے کہ فلانا بندے نے آج رات مجھے راضی کرتے ہوئے گزاری ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی رحمت ہے، کتنی تیاری کی ہے، ہر انسان اس چیز کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ جو میرے فرما بردار بندے نا صدیقین ہیں ان کو ڈر سنائے، میرا خوف دلائے، اور جو گناہگار بندے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دیں۔ داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ جو نافرمان بندے ہیں ڈر تو ان کو سنانا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو نافرمان بندے ہیں ان کو خوشخبری سناؤ، اور جو فرما بردار ہیں جو صدیقین ہیں ان کو ڈر سناؤ۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا گیا جو صدیقین ہیں، جو اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی عبادت اور فرما برداری کے مطابق گزارنے والے ہیں، ان کو اس چیز کا ڈر سناؤ کہ صرف سارا کچھ اپنی عبادت کو نہ سمجھ لیں، عبادت کے اوپر مان نہیں کرنا کہ میں نے باتیں بڑی کی ہیں بس ٹھیک ہے میں تو بخشا ہی گیا ہوں، عبادت نہیں۔ جب تک اللہ رب العزت کا فضل یہ ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگا نا، ہمارا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا،
اور جو گناہ کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری اس چیز کی سناؤ کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت سے بھی بڑا ہو. جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت کی رحمت اس گناہ کو چھپا دیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اس گناہ گار بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو پھر ہم کیوں گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ اب وہ حدیث مبارکہ جس بندے کی زندگی 40 سال ہو جاتی ہے، حدیث مبارکہ لمبی ہے، میں اتنا سا حصہ بیان کر دیتا ہوں جتنا بیان کرنا مقصود ہے. جب کسی انسان کی زندگی 40 سال کی ہو جاتی ہے نا تو اس وقت اعلان کیا جاتا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کی زندگی 40 سال ہو چکی ہے، اب فصل کاٹنے کا وقت آ چکا ہے. پکی عمر 40 سال تک مکمل ہو جاتی ہے. شروع میں بچہ، پھر تھوڑی سی بڑی عمر، پھر بچہ جوان ہو جاتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، پھر بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوانی کی عمر شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد پکی عمر، جب اعضاء سب کچھ مضبوط ہوتا ہے، انسان کی جو عقل ہے یہ بالکل کامل ہوتی ہے، بالکل. یہ 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا ہے. اس کے بعد اعضاء یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کے اعضاء کے اندر وہ طاقت، وہ ہمت، وہ سکت باقی نہیں رہتی جو 40 سال سے پہلے انسان کے اعضاء کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کے بعد یوں کہہ لیں کہ 40 سال تک انسان اوپر چڑھتا ہے، اس کے بعد پھر عمر ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے. 40 سال کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے نا، اعلان کیا جاتا ہے اے 40 سال کی عمر والو اب فصل کاٹنے کا وقت آ چکا ہے. جب 50 سال کے ہوتے ہیں ان کو اعلان کیا جاتا ہے اے 50 سال کی عمر والو حساب و کتاب کی تیاری کر لو. آگے حساب ہی ہونے، حساب و کتاب کی تیاری کر لو. 60 سال والی عمر جو لوگ ہیں ان کو اعلان کیا جاتا ہے اے 60 سال والو تم نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. جن کی عمر 60 سال ہو چکی ہوتی، جن کی عمر 70 سال ہو چکی ہوتی ہے ان کو اعلان کیا جاتا ہے اے 70 سال کی عمر والو تمہیں کس چیز کا انتظار ہے. یہاں پر میں ایک دفعہ اس کو روکتا ہوں. ایک جوان بندہ بھی زنا کرتا ہے نا وہ بھی جرم ہے. ایک بوڑھا بندہ بھی زنا کرتا ہے نا تو بوڑھے بندے کو بطور خاص نبی علیہ السلام نے مینشن کر کے اس کو انتہائی بدترین بندہ قرار دیا ہے. یعنی انسان جوان ہے، آزاد، طاقتور ہے، اس طرح کی خواہشات، اس طرح کے خیالات وہ آتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں بھی اگر تجھے اسی طرح کے خیالات آتے ہیں، اس کو نبی علیہ السلام نے بطور خاص مینشن کر کے بدترین بندہ قرار دیا ہے، بہت برا بندہ قرار دیا ہے، جو بڑھاپے میں جا کر بھی اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتا. کہا جاتا ہے 70 سال کی عمر والو تمہیں کس چیز کا انتظار ہے. آگے حدیث مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ کہا گیا کہ کاش کے مخلوق پیدا ہی نہ ہوتی. اب پیدا ہوئے ہیں نا تو حساب تو دینا پڑے گا. اس لیے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اللہ کا خوف ہے نا، کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میری ماں بانجھ ہوتی، میں پیدا ہی نہ ہوتا اور مجھے آگے جا کے حساب و کتاب نہ دینا پڑتا. یہ خوف خدا ہے ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا. کاش کہ مخلوق پیدا نہ ہوتی، اور جب پیدا ہو گئی ہے تو کاش کہ یہ ساری مخلوق اپنا مقصد حیات یہ جان لیتی، اپنی زندگی کا مقصد جان لیتی، ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرتی. آگے فرمایا گیا خبردار قیامت تمہارے قریب آ گئی ہے، ہوشیار ہو جاؤ. قیامت تو اس طرح قریب آ چکے. نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں. نبی علیہ السلام اور قیامت اس کے درمیان کسی دوسرے نبی کی نئی امت نہیں آنی، کوئی نئی شریعت نہیں آنی. نبی علیہ السلام اس کے بعد قیامت. یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ یہ وقت کب تک جانا ہے، کس وقت یہ بڑی نشانیاں پوری ہو جانی، کب یاجوج ماجوج نے آ جانا ہے، کب دابۃ الارض نے نکل آنا ہے، کب سورج مغرب سے طلوع ہو جانا ہے، یہ کب بڑی نشانیاں یہ پوری ہو جانی ہیں یہ کوئی پتہ نہیں. کب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں، کب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. یہ کل آ جائیں.
اگر سورج کل ادھر سے نکل آیا تو توبہ کدھر گئی؟ سورج ادھر سے نکل آیا تو توبہ ختم، دروازہ بند ہے۔ اس کے بعد کوئی 50 سال بھی چیختا چلاتا رہے روتا رہے توبہ قبول ہی نہیں ہے، دروازہ بند ہو جانا ہے۔ کتنے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، کتنے اپنے بچھڑ گئے، لیکن ہمارا دل ابھی بھی اس طرف نہیں آ رہا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کن کاموں کے اندر گزار دی ہے۔ یہ غفلت ہی غفلت ہے ہماری زندگی کی، غفلت ہی غفلت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ ان کے مرشد ہیں، وہ فرماتے کہ میں نے 78 سال ان کو دیکھا ہے، لیکن میں نے ان کو کبھی بھی زمین کے اوپر ٹیک لگا کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ سوتے نہیں تھے، سوتے تھے، بیٹھے بیٹھے سو جانا، بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کے سو جانا، اس طرح نیند پوری کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا خوف خدا دیکھیں یار، کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے لیے کس طرح مصروف رکھا ہوا تھا۔ ایک ہم ہے کہ ہمارے دل ابھی تک خوف خدا سے نہیں لرز رہے، ایک ہم ہیں جو دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رنگینیوں کے اندر مصروف ہیں، دنیا کے اندر چند منٹ کی لذات حاصل کرنے کے لیے گناہ کرنے کے اندر مصروف عمل ہے۔ ایک چھوٹا گناہ ہے، یہ ایک بڑا گناہ ہے، ایک صغیرہ گناہ ہے، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، کوئی بھی گناہ ہے، کسی بھی قسم کا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کوئی بھی گناہ ہے نا، وہ ایک گناہ اپنے ساتھ 10 قسم کی برائیاں لے کر آتا ہے۔ کون کون سی؟ پہلی برائی یہ کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو غصہ دلاتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے غصے کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ جب چاہے عذاب دے دے، جب چاہے کسی بندے کو لٹکا دے، جب چاہے شکلیں تبدیل کر دے، جب چاہے دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا دے، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے۔ وہ تو مالک مطلق ہے، مالک علی الاطلاق ہے۔ سب سے پہلی برائی یہ ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو غصہ دلاتا ہے۔ دوسری برائی، جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ شیطان کو خوش کر دیتا ہے، ابلیس کو خوش کر دیتا ہے۔ تیسری برائی، جب انسان گناہ کرتا ہے اس وقت وہ انسان جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ چوتھی برائی، وہ انسان جہنم کے قریب آ جاتا ہے۔ پانچویں برائی، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان کو تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ چھٹی برائی، وہ انسان اپنا باطن، ظاہر تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے باطن کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ یہ چھٹی ہے۔ ساتویں چیز، اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ان کی تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ فرشتوں کو کوئی خوشی تو نہیں ہوتی کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں وہ کوئی خوش تو نہیں ہوتے کہ آپ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، ان کو انسان تکلیف دیتا ہے۔ آٹھویں چیز، وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو غمگین کرتا ہے، غمگین کرتا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ہر چھوٹا بڑا عمل نبی علیہ السلام کے سامنے جو امتی کرتے ہیں وہ پیش کیا جاتا ہے۔ آٹھویں برائی یہ کہ وہ بندہ نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو تکلیف دیتا ہے۔ نویں چیز یہ ہے کہ وہ بندہ زمین اور آسمان اور اللہ رب العزت کی تمام مخلوق کو اپنی اس نافرمانی کے اوپر گواہ بنا لیتا ہے، کیونکہ یہ زمین کے حصے گواہی تو دیں گے جس حصے کے اوپر گناہ کیا ہے۔ 10ویں چیز یہ ہے، وہ بندہ تمام انسانوں سے خیانت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے پہلے بیان کی ہوئی ہے، جب کوئی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا صدقے دل کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ جب اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں نا، وہ گناہ اللہ رب العزت نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، یعنی کل قیامت والا دن ہوگا نا، وہ گناہ انسان کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا۔ مخلوق نہیں دیکھے گی کہ اس نے یہ گناہ کیا، 20 سال گناہ کیے پھر جا کے اس نے توبہ کی ہے، نہیں۔ جن گناہوں سے انسان توبہ کر لیتا ہے وہ گناہ انسان کے نامہ اعمال میں موجود نہیں ہوتے، اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ میں آگے نبی علیہ السلام نے بیان کیا
حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا وہ اللہ رب العزت نام اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے، وہ گناہ اللہ رب العزت انسان کے جسمانی اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے، یعنی جن گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی ہے نا، یہ اعضاء قیامت والے دن اٹھ کے نہیں کہیں گے کہ یا اللہ توبہ بعد میں کی ہے، پہلے میرے ساتھ اس نے گناہ کیا ہے۔ جب توبہ ہوگی یہ انسانی اعضاء، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان گواہی نہیں دیں گے جن گناہوں سے آپ نے توبہ کر لی ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں آگے بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت زمین کے ان حصوں کو بھی بھلا دیتا ہے کہ جن حصوں کے اوپر انسان نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ کب؟ جب توبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی کو اس طرح ہی سمجھ کہ میں نے اپنی زندگی توبہ کرتے ہوئے گزار رہی، کسی بھی لمحے کسی بھی وقت اللہ رب العزت کی رحمت عروج پر ہو سکتی ہے، ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ یقین رکھیں، اپنی طرف سے اخلاص کے اندر کمی پیدا نہ کریں، اور اللہ رب العزت کی رحمت پر مکمل یقین رکھیں کہ اگر ہماری طرف اخلاص میں کمی نہیں ہے نا، تو اللہ رب العزت کے خزانہ میں بخشش کی بھی کسی حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اس چیز کو پیش نظر رکھیں، اپنی زندگی کو آخرت کی طرف متوجہ رکھیں۔